بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ مولانا فضل الرحمان بے نقاب اور مولوی بے نقاب۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو معاملہ غزہ کا ہے اس پر ہمیں لوگ بہت ہی مولی جذباتی ہو کر تقریریں کرتے تھے، جس میں مولانا فضل الرحمان ہے، مفتی منیب الرحمان ہے، مفتی عثمان تقوی ہے اور ثاقب رضا مصطفی ہیں۔ ان کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے سارے بتائیں گے، یہ کیونکہ فنڈ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو ایک خبر دی تھی کہ جو امریکہ کے زیادہ جیوز جو یہودی لوبی کے جو سینیٹر ہیں، جو اس کے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ ڈان نیوز کی جو خبر تھی، ہم اس سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ وفد اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ چھپا تھا، تو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کی تھی۔ اس میں خبر میں یہ تھا کہ کچھ وہ لوگ آئے ہیں اور پاکستان کے جو علماء جن کا تعلق مثال کے طور پر مذہب یا مدرسوں میں زیادہ رسوخ ہوگا میں اثرات پڑتے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے بات چیت کی ہے۔ تو یہ خبر ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دیکھیے، ہم اگر عمران خان کے دور میں کوئی فیک خبر چلاتا تھا تو ثاقب رضا مصطفی ہو، مفتی منیب ہو اور عثمان تقوی ہو اور مولانا فضل الرحمان ہو، یہ لوگ بہت ہی زہر اگلتے تھے۔ لیکن آج پاکستان فلسطین کے جو معاملے میں غزہ کا ساتھ دیکھیے، ایک اگر ٹرمپ کا سنجیدہ ہوتے تو سب سے پہلے فلسطین کے لوگوں کو شامل کرتے، جو چلو اگر حماس کو نہیں شامل کرتے، فلسطین کی حکومت جو وہاں موجود ہے وہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں، ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا کہ گریٹر اسرائیل بنانے اور گریٹر اسرائیل غزہ تک نہیں رکے گا، آگے یونس میں جائے گا اور پورا فلسطین کنٹرول کرنے کا ان کا پلان ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان خاموش، عثمان تقوی خاموش اور جماعت اسلامی خاموش، جنہوں نے پاکستان قوم کو بے وقوف بنایا تھا، غزہ مارچ، فلسطین مارچ، فلانا اور یہ لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بینک اکاؤنٹ بھرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں، جو پاکستان کا غریب سے غریب بچہ یہ سوچ کر دیتا ہے کہ ہم فلسطین بھائیوں کے لیے مدد کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ جو پاکستان میں موجود لوگ اور جو انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ یہ سوچ سمجھ کر دیتے ہیں کہ یہ غزہ کے لیے اچھا ہوگا اور غزہ کے لوگوں کو تعمیرات اور ان کو فنڈ جمع کرتے ہیں۔ ہم طریق لبیک کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہیں معلوم ہی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے غزہ کے لوگوں کے لیے قربانی دی۔ انشاءاللہ ان کی قربانی بھی رہ گا نہیں جائے گی۔ میں صرف لبیک کے کارکنوں کی بات کر رہا ہوں، لیڈرشپ کی بات میں نہیں کر رہا۔ تو مولانا فضل الرحمان بہت ہی چڑھ دبڑ کر بولتا تھا، کہتا تھا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، فلاں ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی شان دیکھو، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم جسے عزت دیتے ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جسے ہم ذلیل کریں اس کو کوئی دنیا کے تمام لوگ مل کر عزت نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان اور پاکستان کا میڈیا یہودی ایجنٹ، یہودی لوبی، یہودی لگا کر اپنا ورد کرتا تھا۔ لیکن آج جب شہباز شریف نے اسرائیل کا فلسطین کے لوگوں کا سودا کیا تو خاموش ہے، مفتی عثمان تقوی بھی خاموش ہیں، اور ثاقب رضا مصطفی، جو میں اسے زنانی کہتا ہوں، جو عورتوں کی طرح روتے ہیں، مرد روتے نہیں، مردوں کا کام ہوتا ہے لڑنا، تو اس لیے یہ عورتیں ہمیں ملی ہیں۔ ہمارے جو جماعت ہے ثاقب رضا مصطفی ہیں، یہ عورتوں کی طرح روتا ہے۔ اور جو چاند دیکھنے والی سرکار تھی، جس کو صرف اس بات پر غصہ ہے کہ مجھے عمران خان نے چاند کی کمیٹی سے کیوں ہٹایا، جو میرا فنڈ اور مجھے پیسے مل رہے تھے اور میں اس سے بینک پہلے سے بھر رہا ہوں، اپنی نسلوں کو سنوار رہا ہوں۔ اس لیے یہ دیکھیے، مجھے یہ بتائیں، میں ان علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے دین پھیلایا اور دین پڑھا رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات دے رہے ہیں، جن کے ہم مسجدوں میں 5-5، 10-10، 15-15 ہزار روپیہ تنخواہ لے کر وہ دین اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جنہوں نے دین سیکھا اور لوگوں تک دین پہنچایا۔ لیکن میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو صرف اپنے مفاد کی خاطر دین کو بیچتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں سے خوف ہے جو میرا دین
بیچیں گے اور حقائق کو چھپائیں گے۔ جس طرح اہل کتاب کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب والو، تم کس چیز نے گمراہ کیا؟ میں نے کتاب میں واضح نشانیاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، تو اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم نے کچھ قیمت کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ ڈالا اور ردل بدل کر دیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں تو ان لوگوں نے تبدیل کر دیں اور کچھ مفاد کی خاطر، اور یہ کہتے کہ ہمارے ماں باپ داداؤں کا دین یہ تھا، ہم کیسے مانیں، لیکن وہ ہوا۔ تو ہم آج کے جو مولوی حضرات ہیں، جو ہم اس لیے ان سے شکوہ کرتے ہیں، مجھے دوسرے مولویوں سے کوئی شکوہ نہیں جو کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے شکوہ ہے جو کہتے تھے ہم کبھی نہیں مانیں گے، آج کیوں خاموش ہیں۔ دیکھیے، یا یہ کہہ دیں ہم ایسا نہیں کریں گے اور ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، آ کے اعلان کر دیں، کھلے عام کہہ دیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ تو بے وقوف نہ بنیں، جب اشارہ ملے تو اسرائیل کے خلاف ہو جائیں، جب اشارہ ملے تو اسرائیل کے حق میں بیان دے دیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، بہت سے مولوی جو مفاد پرست ہیں، سرکاری مولویوں کی میں بات نہیں کر رہا، جیسے اشرف طاہر اور باقی جو دیگر مولوی، وہ تو سرکاری ہیں، ان کا تو کام ہے، پٹا انہیں چھوڑا تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان مولویوں سے بات کریں جن نے ہمیں توقع تھی کہ یہ بیانات اور یہ لوگ دیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔